ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا اور مختصراً میں نے آپ سے بنی اسرائیل کی تاریخ عرض کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل اور ان کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل، اور پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس دوران تقریباً 4000 کے قریب مفسرین نے تعداد لکھی ہے کہ اتنی تعداد میں نبی اس خاندان کے اندر آئے، خاندان بنی اسرائیل. اسی چیز کو آج کی آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کی. کتنی بڑی نعمت! یہ روحانی نعمت بھی ہے اور ظاہری نعمت بھی ہے. روحانی طور پر کیوں تو یہ نعمت ہے ہی کہ اگر کسی خاندان برادری میں ایک نبی بھی آ جائے تو ظاہری بات ہے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ان کا. اور یہاں اس خاندان میں ایک طویل عرصے تک مسلسل تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور جو 3 مشہور آسمانی کتب تورات، زبور، انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں مشہور آسمانی کتابیں جس خاندان میں اتنی خاندان بنی اسرائیل، بہت بڑی اللہ کی نعمت، اس کی طرف بھی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. اور ظاہری طور پر نعمت کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس بنی اسرائیل کے خاندان میں بادشاہت بھی عطا کی تھی بہت، خصوصاً حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو اتنی بڑی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے خود دعا کی ہے. سورہ صاد میں اس دعا کا ذکر ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے میرے رب مجھے معاف فرما اور وہب لی ملکا، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی سلطنت میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو. ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی. خاندان کون سا؟ بنی اسرائیل، داود علیہ السلام کے بیٹے. اور وہ کیا سلطنت تھی وہ تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ. تو اس کا ذکر بھی ہے، ظاہری نعمتیں بھی اتنی بڑی اور باطنی نعمتیں بھی اتنی بڑی، اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تم یاد تو کرو میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کیا. آگے کیا فرمائے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بنی اسرائیل کے خاندان گزرے، انبیاء بھی گزرے. تو اس وقت اس زمانے میں جتنے جہان کے لوگ تھے، ظاہری بات ہے جس خاندان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ خاندان بڑی فضیلت والا، تو جہان والوں پر اس دور میں فضیلت دی تھی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ بھی قرآن میں ہی، اگر یہ آیت قرآن میں ہے تو وہ بھی قرآن کی آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور احادیث میں بھی اس کی آتی ہے وضاحت. تو اس دور میں جو بہترین قوم تھی یا جہان والوں پر فضیلت حاصل ہوئی وہ کسے؟ بنی اسرائیل کو، اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی. اگلی آیت میں ذکر ہے کہ واتقوا یوما، خطاب اگرچہ بنی اسرائیل کو ہے، ہم سب بھی اس کے مخاطب ہیں یقیناً. واتقوا یوما، تم اس دن سے ڈرو. کون سا دن؟ 4 چیزیں بیان کی یہاں، اور انسان اگر آپ غور کریں کبھی، عام طور پر انسان کے ذہن میں جو توقعات ہوتی ہیں وہ 4 طرح کی ہیں، سوچ ہوتی ہے، غلط صحیح جو بھی کہہ لیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ ان 4 چیزوں سے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. پہلی سوچ تو یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری کوئی ضمانت دے دے گا، ضامن آ جائے گا، وہ میری ضمانت دے گا، ضمانت کر کے مجھے چھڑوا لے. دوسری بعض اوقات انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ چلو ضمانتی کوئی نہ ہو، میرا کوئی سفارشی آ جائے گا، میں کسی سے سفارش کروا لوں گا، سفارش کر کے جھوٹ سچ جو بھی ہے چھٹ جاؤں گا. اور تیسری صورت انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ شاید میرا کوئی فدیہ وغیرہ دے دے، پیسے ویسے لگا کے، پیسے دے کے میری جان چھڑا دے. اور چوتھی ایک انسان کے ذہن میں زعم یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، میں ایک دم جناب سب کو لے آؤں گا، حملہ کر کے مجھے چھڑا کے لے جائیں گے. تو وہ جو چاروں کیفیات یا سوچ انسان کے ذہن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کیا ہوگا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ایک تو کوئی نفس کسی نفس کا وہاں پر کام نہیں آ سکے گا، یعنی ضمانت کا اگر تمہارے سوچ ہے وہ نہیں ہو سکے گی. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ولا يقبل منها شفاعت، کسی کی سفارش بھی وہاں قبول نہیں کی جائے گی. جہاں اگرچہ وضاحت ہے دوسری آیات نے، پہلے بھی یہ بات میں نے آپ سے عرض کی، قرآن میں یہاں یہی ہے کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی. قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ کفار کے بارے میں ہے کہ ان کو نفع نہیں دے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش. اور جو اہل ایمان کے لیے سفارش ہوگی اس کے ساتھ بھی شرط ہے اللہ کی اجازت کی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے؟ ہاں مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. تو وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی سفارش. اور کفار کے لیے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کوئی شافع سفارش کرنے والے کی سفارش انہیں نفع نہیں دے گی. تو یہاں وہی ہے کہ نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. اور تیسرے نمبر پر ولا یؤخذ منها عدل، اگر انسان سمجھتا ہے کہ فدیہ وغیرہ لگا کے چھوٹ جائے گا، فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا. اور ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ جو قیامت کے دن آنے والا ہے اس دن سے ڈرو. صرف بنی اسرائیل نہیں، ہم سب بھی سوچیں کہ اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. قرآن میں دیگر مقام پہ بھی اس کی بڑی تفصیل ہے. اب آگے وہ انعامات گنوائے جا رہے ہیں، اور یہاں سے لے کے آگے بہت تفصیل کے ساتھ کئی رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک ایک کر کے انعامات گنوائے جا رہے ہیں. اور ترتیب بظاہر نہیں ہے کہ سب آپ کہیں کہ ترتیب میں سب سے پہلا انعام یہ ہے پھر دوسرا پھر ایسا نہیں، کیونکہ دوسرے نمبر ہی پر آ رہا ہے کہ جب ہم نے سمندر کو پھاڑا اور تمہیں نجات دی. یہ فرعون سے نجات تو آخر میں جا کے ملی تھی جب فرعون غرق ہو گیا تھا، اس سے پہلے اور بہت سے انعامات تھے. پہلی آیت میں کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ آئے گی، وہاں آ جائے گی. مختصر یہ ہے کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فرعون کا جو لفظ ہے، پہلے بھی ہمارے سامنے بات آئی، فرعون یہ ایک لقب ہے. مصر کے اندر جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب فرعون تھا. یعنی اس سے معلوم ہوا فرعون ایک نہیں، فراعین ہے. اس وقت بھی جو فرعون کی وہاں پر لاشیں جو بھی صورتیں ہیں بے شمار وہاں پر موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون تھا. یوسف علیہ السلام بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے، اس زمانے میں بھی فرعون تھا. وہ جو فرعون تھا اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن میں تو نام نہیں ہے،
بعض کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام تھا ریان بن ولید، لقب فرعون تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام لکھا ہے بعض کتابوں میں مصعب بن ولید، یہ بڑا ظالم تھا جس کا یہاں بھی ذکر ہے۔ تو فرعون ایک لقب ہے، جو بھی اس منصب پہ فائز ہوتا ہے وہ فرعون کہلاتا ہے۔ جیسے نجاشی، اب یاد رکھیں نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے، صرف ایک بادشاہ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نجاشی کا حدیث میں ذکر آتا ہے ان کا نام تو اسحمہ تھا، نام ان کا اسحمہ تھا، وہ حبشہ کے بادشاہ تھے، اس وجہ سے نجاشی کہلائے، تو نجاشی اس بادشاہ کا لقب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی صدر یا آپ کوئی بھی کہتے ہیں، یہ ایک منصب کا نام ہے، کسی شخص کا نام نہیں، جو اس منصب پہ آئے وہی کہلائے گا۔ اسی طرح فرعون ایک منصب کا نام ہے جو وہاں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اب وہ کیا تھا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تفسیر طبری وغیرہ کے اندر دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے، جو حدیث کے حوالے سے، باقی لوگوں نے رتب و یابس بہت سی باتیں مشہور کی ہیں۔ حدیث کے حوالے سے بات یہ ہے کہ فرعون کے زمانے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ، فرعون کے سامنے اس کے درباریوں نے یہ بات کہی، جو بھی تھے، نجومی تھے، سب کچھ تھے، جادوگر بڑے مشہور تھے، وہ سارا واقعہ آگے آئے۔ انہوں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی یہ جو بنی اسرائیل یہاں پر آباد ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسے بادشاہ یا کوئی ہستی ایسی آئے گی کہ جو تمہیں ہر قسم کے ظلم سے، ظالموں سے نجات دلائے گی، اور بنی اسرائیل اس ہستی کے منتظر ہیں کہ وہ ہستی آنے والی ہے جو ہمیں اس سے نجات دلائے گی۔ یہ ان کے ذہنوں کے اندر ایک تصور تھا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی، اب یہ ڈرتے تو بہت ہیں، اس نے فوری طور پر عورتوں کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جاؤ، قبطی تو اس کی قوم تھی، ان کو چھوڑو، بنی اسرائیل کے خاندان میں جاؤ، جس عورت کے بچے کی ولادت ہونے والی ہو، جو ہی بچہ پیدا ہو ختم کر۔ کچھ عرصے یہ چلتا رہا، پھر اسے اندازہ ہوا کہ اگر اسی طرح بچوں کو میں نے ختم کرتا رہا تو یہ آگے ان کی نسل کس طریقے پہ چلے گی۔ دوسرا فیصلہ اس نے یہ کیا کہ اچھا ایسا کرو کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا کرو اور اگلے سال جس بچے کی پیدائش ہے اسے قتل کر دیا کرو۔ بچیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، ان کے والے سے یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، آئندہ چل کے اگر کسی سے خطرہ ہے تو لڑکے سے ہی ہو سکتا ہے، نر سے، تو اس کو جو بھی بچے کی ولادت ہو اس کو قتل کر دو۔ نہ صرف قتل کرو، قرآن کے الفاظ ہیں یذبحون، اللہ معاف فرمائے، قرآن کہہ رہا ہے، اور ذبح یذبح باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہے بہت سختی کے ساتھ نومولود بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا کرو، اور کرتے تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزی، فارسی میں مکمل نہیں ہے لیکن بڑی اس کے اندر بھی حکمت کی باتیں بعض لکھی ہیں، واللہ عالم۔ اس میں حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 12,000 کے قریب بچوں کو اس نے قتل کیا، ذبح کروایا، اور بعض مفسرین نے تو 90,000 تعداد لکھی ہے، واللہ عالم، قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بہرحال کہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہیں، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم، تمہیں اتنا برا عذاب چکھاتے تھے، کیا تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ذبح، اور تمہاری لڑکیوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کچھ عرصے تک چلتا رہا، لیکن ہم نے تمہیں نجات دی۔ نجات دینے کے بعد ہمیں اس سے تمہیں نجات دی، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ پھر دوسرا انعام کیا، اگلی آیت میں کیا ہے وہ وقت بھی یاد کرو، کیا فرقنا بکم البحر، یہ میں نے عرض کیا ترتیب نہیں ہے، یہ بالکل اخیر میں ہے۔ وہ سارے واقعات جب سورہ طٰہٰ میں مزید تفصیل، پوری تفصیل سے کے ساتھ آئیں گے، وہاں بھی تفصیل آ جائے گی کہ جب اللہ جل شانہ کا حکم ہوا، وہ سارے واقعات ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، تورات ابھی نہیں اتری، تورات اس کے بعد اتری، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو اب جب فرعون سے نجات ملی تو اس کا ذکر ہے، ہم نے فرقنا بکم البحر، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے ہوا ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اس کو بھی یاد کرو۔ پھر تیسرا آیت میں کیا انعام ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب فرعون کی قوم سے بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، جب نجات مل چکی تھی انہیں، تو پھر کیا ہوا، اس قوم نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ جی اب تو فرعون سے نجات مل گئی، اب تو ہم اطمینان سے امن و سکون سے رہ رہے ہیں، اب ہم ایسا کریں کہ آپ نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم پر کوئی کتاب، کوئی آسمانی باتیں، کوئی قانون، کوئی اس قسم کی باتیں آئیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے برگزیدہ بن سکیں۔ خود درخواست کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام، یہاں قرآن میں ہے وعدنا موسیٰ، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا۔ اور آگے سورہ اعراف کے اندر ہے ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 راتوں سے اس کو مکمل کیا۔ یعنی پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں، 30 راتیں دن رات اللہ کے حضور رہیں، اللہ کی عبادت کریں، مناجات کریں، اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ پر کتاب اترے گی۔ شروع میں 30 راتوں کا وعدہ تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن وہاں گزارے۔ 30 دن گزارنے کے بعد دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ 30 دن اور رات گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دانت اپنے صاف کر لیے، بعض کتابوں میں لکھا ہے واللہ اعلم، دانت صاف کیے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو منہ سے معدے کے خالی ہونے سے ایک بو آتی ہے، جس کے بارے میں حدیث کے بھی الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہے، ایک تو ویسے بدبو ہے کسی اور چیز سے، ایک وہ معدے کے خالی ہونے سے جو فطری طور پر ایک بو آتی ہے، یہ بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دانت صاف کر لیے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 راتوں کا مزید انہیں حکم دیا گیا، وہ وہاں سورہ اعراف میں ہے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ آپ 10 راتیں مزید گزاریں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور 30 راتوں کے بعد جیسا وعدہ تھا واپس نہیں آئے، پیچھے یہ جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنایا، وہ ساری تفصیل سورہ طٰہٰ وغیرہ میں آ جائے گی، بچڑا بنایا اور نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے اس کو باقاعدہ پوجنا شروع کر دیا۔ سامری کا ذکر بھی ہے سورہ طٰہٰ میں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سامری نے ایک بچڑا بنایا، اس کو پوجنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے نعوذ باللہ یہ ہے تمہارا رب۔ اس کا ذکر ہے ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے عجل بچڑے کو معبود بنا لیے اس کے بعد، اور تم انتہائی ظالم ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے پھر تم سے معاف کر دیا، پھر یہ دیکھو ایک اور انعام، ہم نے پھر تم سے معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور آخری جو آیت آپ نے سنی آج اس میں ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی اور فرقان۔ اس فرقان سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا ہوئے، عصا کا معجزہ تھا، ید بیضاء کا معجزہ تھا، اور مختلف معجزات تھے، اور اس فرقان سے مراد وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، تورات۔ تو اللہ کی جو بھی سچی کتاب ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور اس قرآن کا تو ایک نام بھی فرقان ہے، سورت بھی ہے سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرقان اور کتاب عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ تم شکر کرو۔ یہ سارے انعامات گویا بنی اسرائیل کو گنوائے گئے، دیکھو تم پر اللہ کا یہ انعام بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ اب ذرا تم اللہ کے انعامات کو یاد دلاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، اور اصل میں ان کے آباء و اجداد پر انعام یہ ان پر انعام ہے، اس وجہ سے ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس چیزوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق دے آمین۔ ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ شروع میں رہ جاتا ہے، وہ یاد نہیں رہتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے، لا اس سے قیامت کا دن مراد ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گے کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی ان سے سفارش، اور ولا یؤخذ منہا عدل، نہ لیا جائے گا ان سے کوئی فدیہ بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کوئی صورت بھی جو بظاہر بچنے کی ہے وہاں نہیں ہو سکے گی۔ اب وہ انعامات ہے، پہلے انعام کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے، یسومونکم تمہیں چکھاتے تھے سوء العذاب انتہائی برا عذاب. کیا کیفیت تھی؟ یذبحون ابناءکم وہ ذبح کر دیا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اللہ معاف فرمائے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی، یقیناً بہت بڑی آزمائش، لیکن اللہ نے پھر اس سے بھی تمہیں نجات دی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، تم کو تو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اس کو دیکھ بھی رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا. پھر ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام ہاں تشریف لے گئے، تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم بڑے ہی ظلم کرنے والے. ثم عفونا عنکم پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے اس کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرنے لگو. وَإِذْ آتَيْنَا اور وہ بھی یاد کرو، آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی اور فرقان یعنی معجزات یا حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں بھی عطا فرمائیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس کے بعد مزید انعامات ہیں جو بنی اسرائیل پر ہوئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور میں نے کہا بنی اسرائیل پر کئی قومیں گزری، سینکڑوں ہزاروں سال تک چلا، آگے مختلف قوموں کے واقعات ہیں. اور پھر وہی بات کہ یہ واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، ہمیں یہ اگر ہم آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی تو ہمارے لیے بھی اس میں عبرت یہی ہے کہ جب اس قوم پر اتنے انعامات ہوئے اس کے باوجود جب نہیں مانا پھر اللہ کی پکڑ بھی آئی. تو ہم بھی اگر اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے نعوذ باللہ تو ہم بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. قرآن کی تعلیمات جو ہر روز ہم پڑھتے سنتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما. اس قرآن کو قبر میں حشر میں ہم سب کے لیے مونس و غمخوار بنا. بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں مسائل ہیں تو جانتا ہے. تمام لوگوں کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب پر عافیت والا سلامتی والا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.